بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور دانائی سبل ختم الرسول مولائی کل تاجدار دو جہاں سیاح لامکاں علیہ تحیت و ثنا کی نگاہ لطف و عنایت سے ہم ریاض الصالحین کی کتاب الاخلاص کی حدیث نمبر 10 کو درس میں داخل شامل ہیں۔ میں وہی حصہ تلاوت کرنے والا ہوں جو حصہ آج ہم نے سمجھنا ہے، اور وہ حصہ ہے وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لم يخط خطوة إلا رفع لها بها درجة وحط بها خطيئة حتى يدخل المسجد۔ سب سے پہلے ترکیب کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن نشین فرما لیں کہ انا ہے وَذَلِكَ انا، اس لیے کہ اصل میں ابتدائی کلام میں انا ہوتا ہے اور وسط کلام میں اور قال کے بعد انا ہوتا ہے، قال کے بعد بھی انا ہوتا ہے، وسط کلام میں انا ہوتا ہے، اور یہ وسط کلام میں ہے اس طرح کہ اس سے پہلے لام حرف جار ہے جو مقدر ہے۔ اصل عبارت یہ ہے وَذَلِكَ لِأَنَّ أَحَدَهُمْ انا کا اسم ہے، احسن الوضوء یہ واو کے دمہ کے ساتھ ہے، وضو پانی کے برتن کو کہتے ہیں اور پانی کو کہتے ہیں، اور وضو واو کے دمہ سے اس عمل کو کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ احسن باب افعال سے فعل ماضی ہے اور فاعل اس کا ہوا ضمیر ہے، الوضو مفعول بہ ہے، المسجد مفعول فی ہے، عطا میں ہوا ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے، الصلاۃ لا یرید الا الصلاۃ مفعول بہ ہے اور لا یرید کا فاعل بھی ہوا ضمیر ہے، اور لا ینہزہ الا الصلاۃ ہے کیونکہ یہ ینہزہ کا فاعل ہے۔ لم یخطو اصل میں یخطو ہے، ناقص واوی ہے اور لم کی وجہ سے جزم اس کی حذف لام سے ہے تو لم یخطو ہوا ہے۔ خطوتن قدم کو کہتے ہیں، یہ مفعول مطلق ہے، یہ خطوتن اس معنی کے اندر بحث کریں گے۔ اور درجتن منصوب ہے، رفع کا نائب فاعل، وہ ساری چیزیں وہی ہیں، اور خطیئتن ہے، اس کا نائب الفاعل ہے، اور مسجد مفعول فی ہے یدخل کا۔ عبارت میں ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّعَ باب تفاعل سے فعل ماضی ہے، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ۔ یہ تو عبارت کے اعتبار سے میں نے ساری حرکات کو ظاہر کیا ہے، اب جو عربی سٹائل ہے پڑھنے کا، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ۔ ذالکا اشارہ ہے اور اس کا مشار الیہ الامور المذکورہ ہے، جو اس سے پہلے بیان ہوئے وہ ہیں، اور وہ تضعیف کی علت ہے۔
یعنی اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے یا بازار میں نماز پڑھتا ہے، اس شخص کا ثواب اور اس شخص کا ثواب جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، گھر میں اور بازار میں نماز پڑھنے سے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 درجے زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ 27 درجے کی ذالکہ کا اشارہ یہ ہے، پیچھے جو باتیں گزر چکی ہیں اور آگے اس کی علت بیان کی جا رہی ہے۔ تو ذالکہ امور مذکورہ کی طرف اشارہ ہے، اور تقدیر یہ ہے وَذَلِكَ لِأَنَّهُ، اور انہ سے اس تضعیف کا یعنی ثواب کے 27 گنا ہونے کی علت کو اور سبب کو بیان کیا گیا ہے۔ احدہم، ہم کی ضمیر الرجال کی طرف جا رہی ہے جو ذہن کے اندر موجود ہے، اور الرجال پر جو الف لام ہے وہ استغراقی ہے۔ یہ استغراقی یا حد خارجی یا حد ذہنی یا حد حضوری آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے مدخول کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، یہ واو کی پیش کے ساتھ ہے، وضو یہ اس فعل کو کہتے ہیں، اور وضو واو کی زبر کے ساتھ برتن کو بھی کہتے ہیں، وضو کے برتن کو بھی، اور وضو کے پانی کو بھی وضو کہتے ہیں۔ وضو فعل ہے، عمل ہے، اور وضو وضو کا برتن ہے یا وضو کا پانی ہے۔ اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة، پھر وہ مسجد کی طرف آتا ہے اور اس کا ارادہ صرف نماز کا ہے، یعنی مسجد میں کسی اور غرض سے وہ نہیں آتا۔ مسجد میں آنے کی کئی غرضیں ہو سکتی ہیں نا، یہ ثواب تب ہوگا جب وہ مسجد کی طرف نماز کے لیے آئے، نماز کے ارادے سے آئے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بس اوقات فعل ایک ہوتا ہے، ایک الیکٹریشین ہے، وہ مسجد میں جاتا ہے کسی کام کے لیے، تو اس کو وہ یہ ثواب نہیں ہوگا۔ ایک صفائی والا ہے، وہ مسجد میں جاتا ہے، اس کے لیے یہ ثواب نہیں ہوگا۔ یہ ثواب اس کے لیے ہے جو مسجد کی طرف وضو کرنے کے بعد جائے نماز کی غرض سے۔ اب دیکھیں کہ مسجد کے آداب سے ہے کہ مسجد میں باوضو جایا جائے۔ مسجد کے ٹوائلٹ سے وضو اور ٹوائلٹ کے لیے نہیں ہے، وہ تو ہنگامی صورتحال کے لیے، گھر سے باوضو ہو کر جائیں تو یہ ثواب ہے، اور مسجد کی طرف نماز پڑھنے کی نیت سے جائیں تو یہ ثواب ہے۔ ثم یہ مہلت اور تراخی کے لیے آتا ہے، نہیں واؤ اگر ہو جا زید و بکر تو معنی ہے زید آیا اور بکر آیا، مطلق زید آیا اور بکر۔ اگر ہو جا زید فعمر تو معنی ہے پہلے زید آیا اور فوراً بعد امر آیا، اور اگر ہو جا زید ثم عمر تو معنی وہی ہے، پہلے زید آیا پھر امر آیا مگر دیر سے آیا۔ یہ ہے مہلت اور تراخی۔ تو واؤ مطلق جمع کے لیے ہوتا ہے، فا تعقیب کے لیے ہوتا ہے کہ جو فا کے بعد ہے وہ بعد میں ہے، جو فا سے پہلے وہ پہلے ہے، اور سما جو ہے یہ تراخی اور مہلت کے لیے آتا ہے، یعنی سما کا جو مدخول ہے وہ پہلے فعل میں تراخی اس میں ہوتی ہے۔ مثلا اگر یہ ہو کہ جا زید ثم عمر تو معنی یہ ہے کہ زیادہ آیا اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد عمر بھی آیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ سما مہلت کے لیے ہے اور تراخی کے لیے ہے، مگر یہاں پر مہلت اور تراخی کے لیے نہیں ہے، یہاں پر مبادرت کے لیے ہے۔ مبادرت کا معنی ہے فوراً ہو جانا، اس لیے کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، کہ وہ اچھے کاموں میں تیزی کرتے ہیں۔ اچھا کام کرنے میں سوچتے نہیں ہیں زیادہ، سوچنے کے لیے برے کام ہوتے ہیں کہ کروں یا نہ کروں۔ اچھا کام سامنے آیا تو فوری طور پر اچھے کام کو کر دیں۔ اور اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اعتبار اخلاص کا ہے، مسجد میں آنے کا ثواب یہ تب ملے گا جب وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ اخلاص ہے۔ لا ينهزه الا الصلاۃ، اب یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ایک اور جملے کے ساتھ دہرا دیا گیا۔ بات وہی ہے کہ نہیں اس کو اٹھاتی مگر نماز، یعنی وہ نماز کے لیے اپنے گھر سے چلا ہے، بات وہی ہے۔ یختو، لم یختو، یہ یا پر زبر ہے اور طا پر پیش ہے، اصل میں یختو ہے، خطا یختو ناقص واوی،
مگر لم چونکہ جازم ہے، اور جازم جب ناقص واوی اور ناقص یائی پر داخل ہوتا ہے تو اس سے حذف لام ہو جاتا ہے. تو لام کلمہ کیا ہے؟ یہاں پر واو ہے، تو لم کی وجہ سے وہ لام کلمہ چلا گیا ہے اور یختو رہ گیا ہے. خطوتاً حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ خطوہ ہے، اور خطوہ اس کو پڑھنا خا پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور خا پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے. خطوہ خا کی پیش کے ساتھ یہ 2 قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور فتحہ کے ساتھ 1 قدم کو کہتے ہیں. اور امام یعمری نے یہاں پر جزم فرمایا ہے کہ یہاں پر خطوہ ہے، خطوہ نہیں ہے. اور امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ مسلم کی روایت میں خطوہ ہے. رفع یہ فعل مثبت ماضی مجہول ہے، اور اس کا نائب الفاعل ضمیر ہوا ہے جو الرجل کی طرف لوٹ رہی ہے. اور مرتبہ درجہ جو ہے، درجہ دال کی زبر کے ساتھ، یہ مرتبہ اور منزلہ کے معنی میں، اسٹیٹس کے معنی میں ہے. یہ حصی بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے اندر اس کا مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہو، اور یہ معنوی بھی ہو سکتا ہے کہ درجہ بڑھانے سے مراد اس کی شان کے اندر اضافہ کرنا ہے. اور خطہ انہو میں ہو ضمیر جو ہے یہ بھی ادھر الرجل کی طرف راجع ہے. خطہ کا معنی ہے مٹا دیے جاتے ہیں، یعنی اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں. بیہا یہ با سبب کے لیے ہے، اور ہا جو ہے یہ اس خطوہ کی طرف جا رہی ہے، تو معنی ہے اس خطوہ کی وجہ سے، سٹیپ اٹھانے کی وجہ سے. خطیہ گناہ. حتیٰ غایت کے لیے ہے، اور یہ کب تک ہوتا رہتا ہے؟ یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے، یعنی مسجد میں داخل ہونے تک ہر قدم پر اس کا 1 درجہ جنت کے اندر بلند ہوتا ہے، اور اس کو 1 گناہ کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمہ میں ذرا آہستہ کروں گا، آپ نے ترجمہ پر پورا غور رکھنا ہے. اور وہ اس لیے کہ بے شک ان میں سے ایک، یہ ہم ضمیر جو ہے یہ الرجال کی طرف جا رہی ہے، لیکن الرجال تو پہلے موجود نہیں ہے، الرجال موجود ہے. کیسے کہ الرجل پر جو الف لام ہے یہ استغراق کے لیے ہے، اور جب الف لام استغراق کے لیے ہوتا ہے تو اس کے مدخول کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، تو رجل کے تمام افراد مراد ہیں. الرجل یہ رجال کے ہم معنی ہے، تو اس معنن لفظاً تو الرجل ہے، لیکن الرجل معنن الرجال ہے، اس کی طرف ہم کی ضمیر جا رہی ہے. اور وہ اس طرح کے بے شک ان میں سے ایک جب وضو کرے وہ، پس اچھا کرے وہ وضو کو، پھر آئے وہ مسجد میں، نہیں ارادہ کرتا وہ سوائے نماز کے، نہیں اٹھاتا اس کو سوائے نماز کے، نہیں قدم اٹھاتا کوئی قدم مگر بڑھا دیا جاتا ہے اس کے لیے اس کی وجہ سے، یعنی اس قدم کی وجہ سے 1 درجہ، اور مٹا دیا جاتا ہے اس سے اس کی وجہ سے 1 گناہ کو، یہاں تک کہ وہ داخل ہو مسجد میں. ترجمہ میں پھر کر رہا ہوں، اور ترجمہ میں بہت محتاط ترجمہ کر رہا ہوں، اس ترجمہ کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. اور وہ اس لیے کہ بے شک ان میں سے ایک جب وضو کرے وہ، پھر اچھا کرے وہ وضو، پھر آئے وہ مسجد میں، نہیں ارادہ کرے سوائے نماز کے، اور نہ اٹھائے اس کو سوائے نماز کے، پھر نہ چلے وہ 1 قدم مگر اٹھا دیا جائے اس کے لیے اس کی وجہ سے 1 درجہ، اور مٹا دیا جائے اس سے اس کی وجہ سے 1 گناہ، یہاں تک کہ داخل ہو جائے وہ مسجد میں. اللہ تعالی حدیث پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے خاندان کو، ہماری قبر کو، ہمارے حشر کو روشن اور منور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.